حضرات محترم، اب آپ کے سامنے مبلغ اسلام جناب علامہ قبلہ اللہ سید التماس ہے جو صاحبان دائیں بائیں کھڑے ہو اندر تشریف لائے ہو، مہربانی کرو تو کہ مجلس کا ماحول بن جائے بہت ہی اچھے مولا مظلوم کربلا دے مدح خان ہیں، خطیب ہیں، ممبر تشریف فرما ہیں، سارے مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب علامہ قبلہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب، بلند تر صلوات۔ بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل افضل صلواتی کا عددا انما برکاتی کا سرمدا ازکا تحیاتی کا فضلا و مددا علی اشرف الحقائق الانسانیت و محبت الاسرار الرحمانیت و واسطت دین نبیین و مقدمت جیش المرسلین و افضل الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی الحسین وعلی اباء الحسین وعلی اجداد الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ باواز بلند صلوات۔ باریان قبر خلوص فرش ادا اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرمائے۔ جتنے حضرات اس فرش ادا پہ تشریف لائے ہیں سب کی عقیدتوں کو، خلوص کو اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ تجھے واسطہ جناب مولا سجاد کی بیماری کا اسے شفاء کلی عطا فرما۔ ہماری ساری دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ اللہ ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھتے ہوئے سہارا درود کا لیں، باواز بلند صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر باواز بلند صلوات۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی مشہور آیت مقدسہ کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ توجہ ہے جناب؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ مدد مانگ رہا ہے کن سے؟ مومنوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو،
اے مومنو کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی مدد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی مدد اللہ کی مدد ہے، یعنی جس نے نبی کی مدد کی اس نے نبی کی نہیں کی، اللہ کی مدد کی۔ نبی کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ نبی کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ تو جس طرح نبی کی مدد اللہ کی مدد بنتی ہے، اسی طرح اگر کوئی نبی کو چھوڑ جائے، توجہ فرما رہے جناب، اسی طرح اگر کوئی نبی کو چھوڑ جائے تو وہ نبی کو نہیں چھوڑ رہا، خدا کو چھوڑ رہا ہے۔ کیونکہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، توجہ فرما رہے جناب، یعنی نبی کی مدد اللہ کی مدد ہے، اور نبی کو چھوڑنا اللہ کو چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی بندہ نبی کی مدد کرتا ہے، اللہ سامنے تو نہیں آتا، آئے گا بھی نہیں، تو اگر کوئی نبی کی مدد کر رہا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کی مدد کر رہا، وہ اللہ کی مدد کر رہا۔ جو صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے، اللہ کے سوا صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، میرا ان سے سوال ہے کہ اللہ کے سوا اگر مدد مانگنا شرک ہے، بدعت ہے، تو اللہ کیوں قرآن میں کہہ رہا ہے مومنوں کو کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ؟ اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مومنوں کو اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ ہو کر مومنوں سے مدد مانگے تو جائز ہے، ہم شیعہ علی سے مدد مانگے تو بدعت کیسے؟ اللہ ہو کر، توجہ فرما رہے ہیں جناب، مومنوں سے مدد مانگ رہا، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ دین تیرا ہے، تو مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ مومنوں سے مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ دین تیرا ہے، تو خود سنبھال، تو مومنوں کو کیوں کہتا ہے کہ مدد کرو؟ اللہ نے قانون بتایا ہے کہ میں سامنے نہیں آتا، اور میری مدد میرے دین کی مدد ہے، اور دین کی مدد محمد کی مدد ہے، اس لیے کہ دین نام ہے محمد کے قول اور فعل کا، دین نام ہے رسول اللہ کے قول اور فعل کا، جو رسول اللہ نے زبان سے فرمایا وہ دین ہے، جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا وہ دین ہے۔ پورے قرآن میں مجھے بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک ایک آیت دکھاؤ جہاں اللہ نے کہا ہو جو دین دے لے لو، جس سے دین روکے اس سے رک جاؤ۔ پورے قرآن میں بتاؤ، بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن پاک کی تلاوت کرو، یہ آیت دکھا دو، میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا، قرآن کی آیت دکھا دو کہ اللہ نے کہا جو دین دے وہ لے لو، جس سے دین روکے اس سے رک جاؤ۔ دین کے بارے میں نہیں کہا جو میرا رسول دے، جو میرا رسول دے
اسے لے لو، جس سے میرا رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ اس کا مقصد ہے کہ رسول کا دینا دین کا دینا ہے، اور رسول کا روکنا دین کا روکنا ہے۔ اس کا مقصد ہے اگر رسول کسی سے روکے تو رسول نہیں روک رہا، دین روک رہا ہے۔ تو اگر رسول کسی سے محبت کرے تو رسول محبت نہیں کر رہا، دین محبت کر رہا ہے، دین محبت کر رہا ہے۔ اگر رسول کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ رسول محبت نہیں کر رہا، دین محبت کر رہا ہے۔ تو اگر رسول کسی کے احترام میں کھڑا ہو جائے، توجہ فرما رہے ہیں جناب، توجہ فرما رہے ہیں جناب، اگر رسول کسی کے احترام میں کھڑا ہو جائے تو رسول نہیں کھڑا ہوا، دین کھڑا ہوا۔ تو اب جس کے احترام میں دین کھڑا ہو رہا ہے اسے سیدہ کہتے ہیں، اسے بطول کہتے ہیں۔ وہ محمد کی اکلوتی بیٹی ہے، جناب فاطمہ ہے جس کے لیے رسالت کھڑی ہوئی۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ مدد کرو کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو جب قرآن میں اللہ خود کہہ رہا ہے مدد کرو اللہ کی، تو لگائیں نا مولوی فتویٰ، سب سے پہلے فتویٰ تو اللہ پہ لگائیں۔ اللہ تو اللہ ہو کے مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ اللہ ہو کے مدد مانگے تو جائز ہے، اور ہم ان سے مدد مانگے جنہیں طاقت اللہ نے دی ہے تو ناجائز کیسے؟ اللہ نے کہا فآمنت کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، فرمایا جس طرح مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو کہا، اپنے حواریوں کو کہا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار؟ کیا کہا؟ کون ہے میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ مدد مانگی ہے عیسیٰ نے اپنے لیے، مدد مانگی ہے عیسیٰ نے اپنے لیے۔ کیا کہا؟ کون ہے حواریوں میں میرا مددگار، کون ہے جو میری مدد کرے؟ یہ عیسیٰ نے کہا اپنے چاہنے والوں کو، حواریوں کو کہا۔ حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، اے عیسیٰ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو حواریوں نے بتلا دیا نا کہ عیسیٰ کی مدد در حقیقت اللہ کی مدد ہے۔ عیسیٰ کی مدد در حقیقت اللہ کی مدد ہے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، جس گروہ نے عیسیٰ کی مدد کی وہ مومن بن گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ جس نے عیسیٰ کی مدد کی وہ مومن بن گیا۔ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، جس نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا وہ کافر بن گیا۔ عیسیٰ کی جس نے مدد کی وہ مومن بن گیا، جس نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا وہ کافر بن گیا۔ جس نے عیسیٰ کی مدد کی وہ مومن بن گیا، جس نے عیسیٰ کو چھوڑا وہ کافر بن گیا۔ اب پتہ کر کافر کون ہے؟ کافر وہی ہے جو محمد کو چھوڑ کے چلے گا۔ جس نے عیسیٰ کی مدد کی وہ مومن بن گئے، اور جس نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا وہ کافر بن گئے۔ کیونکہ عیسیٰ کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ عیسیٰ ہے نبی، عیسیٰ ہے نبی، اور نبی کی مدد اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ بڑا نام ہے، معمار کعبہ ہے، ذبیح اللہ کے باپ ہیں،
خلیل اللہ ہے، جد الانبیاء ہے، شیخ الانبیاء ہے، رسول اللہ ملت ابراہیمی پہ چلتے، اتنا بڑا نبی خود جناب ابراہیم، ان کا گواہ کون ہے؟ نبی ہے، خلیل اللہ ہے، ان کے گواہ ہیں جناب لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کون ہے؟ خود نبی، باپ نبی، اور ابراہیم کے خالہ زاد بھائی، باپ بھی نبی، خود بھی نبی، اور نبی کے خالہ زاد بھائی۔ کتنے رشتے ہو گئے؟ 3 رشتے ہو گئے نا۔ گواہ کس کے ہیں؟ گواہ ہے ابراہیم کے، موسیٰ کا گواہ ہے جناب ہارون، خود نبی، باپ نبی، موسیٰ کا خالہ زاد بھائی، 3 رشتے ہو گئے۔ جناب عیسیٰ، عیسیٰ کے گواہ ہیں جناب یحییٰ، جناب یحییٰ خود نبی، زکریا کے بیٹے ہیں، زکریا خود نبی، یعنی یحییٰ خود بھی نبی، باپ بھی نبی، اور عیسیٰ کا خالہ زاد بھائی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں مسلمانوں پر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جناب ابراہیم کا گواہ جناب لوط ہو تو معصوم گواہ ہے نا، جناب لوط جو ہے نبی ہے نا، معصوم ہے نا، معصوم کے علاوہ امت میں تو کوئی گواہ نہیں نا، معصوم ہی گواہ ہے نا۔ تو جناب ابراہیم کا گواہ ہو تو معصوم گواہ ہوتا ہے، جناب موسیٰ کا گواہ بنے تو معصوم گواہ ہوتا ہے، جناب عیسیٰ کا کوئی گواہ ہو تو معصوم گواہ ہوتا ہے۔ تو جو نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ ہے، جو سارے نبیوں کا سردار ہے، اس کا گواہ بشر کیسے ہو سکتا؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب، توجہ فرما رہے ہیں جناب۔ یعنی جناب ہارون، جناب ابراہیم خلیل اللہ، ان کے گواہ ہے جناب لوط علیہ السلام، نبی ہے، معصوم ہے، معصوم کا گواہ معصوم ہوتا ہے۔ تو جناب لوط ابراہیم کے گواہ ہیں، اور جناب موسیٰ کے گواہ جناب ہارون ہے۔ اب وہ موسیٰ جس کے لیے اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس اور جا کر اسے تبلیغ کرو، اس میں سرکشی آ گئی ہے، بغاوت آ گئی ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ کس نے حکم دیا؟ جاؤ، اللہ نے دیا نا۔ کسے حکم دے رہا ہے؟ موسیٰ کو دے رہا ہے، جاؤ فرعون کے پاس، جاؤ تبلیغ کے لیے، حکم دے رہا ہے اللہ، بھیج رہا ہے موسیٰ کو۔ اب موسیٰ تو خدا نہیں نا، موسیٰ تو نبی ہے نا، نبی ہے نا موسیٰ، تو اللہ سے سوال کرو نا، اللہ تو اللہ ہے، تجھے کیا ضرورت، کیوں موسیٰ کو بھیج رہا ہے؟ کیا تیرے پاس طاقت نہیں فرعون کو روکنے کی؟ تو خود کرنا، موسیٰ کو کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ نے موسیٰ کو بھیجا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، اور فرعون نے سرکشی پھیلائی ہے، اور فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، جاؤ جا کے تبلیغ کرو۔ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے حکم دیا، موسیٰ کو حکم دیا اللہ نے۔ اچھا موسیٰ کو کیا چاہیے تھا؟ اللہ کا حکم ملا چلے جاتے، آگے سے موسیٰ نے کیا کہا؟ قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ یار حکم ملا ہے موسیٰ کو جاؤ، موسیٰ کو جانا چاہیے، موسیٰ کو جانا چاہیے۔ آگے سے موسیٰ کہہ رہے ہیں اے اللہ میرا سینہ کھول دے،
میرا سینہ کھول دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام کو آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری تبلیغ لوگ سمجھ سکیں۔ کتنی باتیں کی؟ 12 باتیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، فرعون میں سرکشی آ گئی ہے تو موسیٰ کو تو جانا چاہیے۔ موسیٰ آگے سے اللہ سے دعا مانگ رہے، اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کشادہ کر دے، میرے معاملات آسان کر دے، اور اخی ہارون، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ کچھ سماعت فرما رہے ہیں جناب؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ کس نے کہا؟ جناب موسیٰ نے۔ وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي، اس ہارون کو میرے کام میں میرا شریک بنا دے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے بھیجا ہے موسیٰ کو جاؤ فرعون کے دربار میں جا کے تبلیغ کرو، تو موسیٰ کا تو کام تھا نا چلے جاتے جا کے تبلیغ کرتے۔ یہ جو موسیٰ نے مددگار مانگا ہے تو موسیٰ سے سوال کرو نا، جب اللہ نے تجھے بھیجا ہے تو اللہ کے سوا تو مدد مانگنی نہیں چاہیے، اللہ کے سوا تو کسی سے مدد مانگنی نہیں چاہیے۔ تو یہ موسیٰ مددگار مانگ رہے ہیں اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں، اللہ مددگار بھیج، میرا ساتھی بھیج جو میری مدد کرے، جو میرا قوت بازو بنے، جو میری مدد کرے، میرے ساتھ تعاون کرے، میرے کام میں شریک ہو، اور میرا سینہ کھول دے اور میری زبان کھول دے تاکہ لوگ میری تبلیغ سن سکیں۔ میرا وزیر بنا دے، میرا مددگار بنا دے، میرا وزیر بنا دے۔ نام بھی لیا، نام اس کا ہارون ہے اور ہے بھی میرا بھائی، نام بھی لے رہے ہیں، ہے بھی بھائی، ہے بھی نبی موسیٰ کلیم اللہ، عام نبی نہیں، کلیم اللہ، بڑا مقام ہے اللہ سے کلام کرنے والا، لیکن کلیم اللہ ہو کر پھر بھی مددگار خود نہیں بنا سکتے۔ موسیٰ کلیم اللہ خود مددگار نہیں بنا سکتے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے کہا تو بنا دے۔ تو کوئی سمجھ آئی ہے میرے بھائیوں کو یا نہیں آئی؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ مددگار اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی ہو پھر بھی اپنے بھائی کو مددگار نہیں بنا سکتا۔ مددگار جب بھی بناتا ہے اللہ بناتا ہے، مددگار جب بھی بناتا ہے اللہ بناتا ہے۔ آج پتہ چلا ہے محمد کا مددگار علی جو ہے یہ محمد نے نہیں بنایا، محمد کا مددگار علی، محمد کا مددگار علی، آخری رسول کا مددگار علی، یہ خود رسول نے نہیں بنایا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ قانون اللہ نے دے دیا نا۔ حالانکہ موسیٰ جو نام بھی لے رہے ہیں، نام اس کا ہارون ہے میرا بھائی، اسے میرا مددگار بنا دے، اسے میرا وزیر بنا دے، اسے میرے کاموں میں شریک کر دے۔ جب سب کچھ کر رہے ہیں خود کیوں نہیں کرتے؟ خود کیوں نہیں کر رہے؟ نام بھی لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا بھائی ہے، لیکن خود نہیں بنا رہے۔ گویا کہ قانون بن گیا قرآن میں کہ جب بھی اللہ مددگار بناتا ہے تو نبی کو اختیار نہیں، اللہ کو اختیار ہے۔ تو جب نبی کو اختیار نہیں تو محمد کے جانے کے بعد تمہیں اختیار کس نے دیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کتنی راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کوہ طور پہ جب گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، کتنی راتوں کا وعدہ کر گئے؟ 30 راتوں کا۔
10 راتیں اللہ نے اور بڑھا دی 3 وچ 10 اور پائیے تے کنے بن جاندے تہاڈی بڑی مہربانی بڑے اوکھے سوال دا جواب دیتا ہے 40 بن جاندے اللہ تانوں سلامت رکھے 40 راتیں جناب موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کہاں گے طور پر پیچھے تھی موسیٰ کی قوم موسیٰ ہے صاحب شریعت موسیٰ تھا نبی اللہ کا پیغمبر کلیم اللہ تھا پیچھے تھی قوم اب موسیٰ نے کیا کیا کہا یا ہارون اخلفنی فی قومی اے ہارون میری طرف سے میری امت میں تو میرا خلیفہ بن جا بہت بڑا جملہ کہا ہے یار میں نے یا ہارون اخلفنی فائدہ انہوں نے لبے گا جڑے تھے بے کے سنن دے ایک گلہ قرآن دیا نے قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن اب ظاہر بات ہے وہ ایک بندہ سن ہی نہیں رہا اسے کیا پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں توجہ فرما رہے لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں فائدے کے بغیر نہیں اٹھیں گے میں وقت ضائع کرتی نہیں کسی کا اس منبر پہ آیا ہوں بندوں کے لیے نہیں آیا وقت کا امام دیکھ رہا ہے توجہ فرما رہے جناب موسیٰ نے کیا کیا یا ہارون اخلفنی فی قومی اے ہارون میرے بھائی میری امت میں میرا خلیفہ میری امت میں میرا خلیفہ تو ہے کسے کہا ہارون کو کس نے کہا یار آپ بولیں گے تو میں چلوں گا کس نے کہا موسیٰ نے کہا موسیٰ نے ہارون کو کہا میری امت میں تو میرا خلیفہ ہے دن کتنے تھے 40 دنوں کے لیے موسیٰ امت سے الگ ہوں تو امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑ کے نہیں جاتا موسیٰ ہوئے 40 دنوں کے لیے موسیٰ جائیں تو امت کو موسیٰ خلیفے کے بغیر نہیں چھوڑ کے جاتا ارے تو نے کہاں سے مذہب لے لیا ہے محمد مصطفیٰ قیامت تک جو ہے خلیفے کے بغیر امت کو خالی کیسے چھوڑ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب موسیٰ تو 40 راتوں کے لیے جائیں 40 راتوں کے لیے جائیں تو امت کو خلیفے کے بغیر نہ چھوڑ کے جائیں خلیفہ مقرر کر کے گئے اور جو میں نے پڑھی ہے یہ قرآن کی آیت ہے روایت نہیں ہے حدیث نہیں میں نے پڑھی یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے قرآن کھولنا اپنے مولویوں سے جا کے پوچھنا آگے موسیٰ نے کیا کہا موسیٰ نے کہا کہ میری امت میں تو میرا خلیفہ ہے وَأَصْلِحْ ان کی اصلاح کرتے رہنا ان کی اصلاح کرتے رہنا کن کی میری امت کی کیا کرتے رہنا اصلاح کرتے رہنا کس کی میری امت کی میری امت میں اصلاح کرتے رہنا یہ کہا ہے موسیٰ نے کس کو کہا توجہ فرما رہے ہیں نا کس کو کہا اپنے بھائی ہارون کو جسے امت میں خلیفہ مقرر کر کے گئے ہیں اپنے بھائی ہارون کو موسیٰ کیا کر رہے ہیں واسلے ایک تو میری امت میں خلیفہ ہے میرے جانے کے بعد تو خلیفہ ہے دوسرا میری امت کی اصلاح کرتے رہنا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اے ہارون مرتے مرتے مر جانا کسی بت پرست کی پیروی نہ کرنا اے موسیٰ نے کہا اے ہارون وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ کسی بت پرست کی پیروی نہ کرنا کون کہہ کے جا رہا ہے موسیٰ کہہ کے جا رہے ہیں کسے کہہ کے جا رہے ہیں جناب ہارون کو کہہ کے جا رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں جناب میں چھوڑ دوں تو بہتر ہے یار آپ کو پتہ نہیں نا کتنی محنت ہو رہی ہے
آپ بے نیازی کر رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں اتنا فالتو نہیں ہوں کہ باتیں کر رہا ہوں، کسی کا دھیان کہیں ہے، کسی کا کہیں ہے۔ پڑھنے والے کی نظر ہر کسی پر ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کو نہیں کچھ میسر ہو رہا تو میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر ہو رہا ہے تو پھر مجھے جواب دو۔ جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو کہا کہ میری امت میں میرے بعد تو خلیفہ ہے۔ گئے کتنے دن تھے؟ 40 راتیں۔ ارے جب موسیٰ 40 راتیں جائے تو امت کو خالی چھوڑ کے نہیں جاتا۔ قیامت تک محمد جو ہے امت کو بغیر خلیفے کے کیسے چھوڑ کے چلا گیا؟ آگے کہا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فرمایا کہ اے ہارون کسی بت پرست کی پیروی نہ کرنا۔ یہ کون کہہ کے جا رہا ہے؟ موسیٰ۔ کس کو کہہ کے جا رہا ہے؟ جناب ہارون کو۔ آؤ پھر مسلمانوں کتابیں کھولو، خدا کی قسم میں نتیجہ دینے لگا ہوں۔ یہ جو موسیٰ کہہ رہا ہے نا اپنے بھائی کو، ہارون کو، کہ میری امت میں تو میرا خلیفہ ہے، یہ آیت ہے، روایت نہیں، قرآن کی آیت ہے۔ کسی کے پیچھے لگ کے قبر خراب نہ کر، کل قیامت کے دن تو نے چہرہ محمد کو دکھانا ہے۔ ارے محمد کو چہرہ دکھانا ہے تو مولوی کے پیچھے لگ کے قبر خراب نہ کر، پھر آپ فیصلہ کر، عقیدہ سن، آج بھی تیرے پاس وقت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم موسیٰ نے ہارون کو اپنی قوم میں خلیفہ مقرر کر کے کہا ان کی اصلاح کرتے رہنا اور کسی بت پرست کی پیروی نہ کرنا۔ اب موسیٰ اور ہارون یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے نا، اب مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پاک رسول نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ محمد نے کہا اے علی تیرا کیا مقام ہے؟ تیرا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے دربار میں ہارون کا تھا۔ اے موسیٰ، اے علی میرے دربار میں تیرا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے دربار میں ہارون کا تھا۔ کیا تھا مقام؟ ہارون کا مقام کیا تھا؟ آگے فرمایا لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، علی نبی نہیں، چونکہ محمد کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ محمد ہے آخری نبی، محمد ہے آخری رسول۔ الا نبی بعدی، فرمایا خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن فرمایا جس طرح موسیٰ کے دربار میں ہارون کا مقام تھا، مجھ محمد کے دربار میں علی تیرا وہی مقام ہے، تیرا وہی مقام ہے۔ اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا، موسیٰ تو کہہ کے گئے تھے کسی بت پرست کی بیعت نہ کرنا، علی کیسے کرتے؟ علی کیسے کرتے؟ جناب ابراہیم کا گواہ، توجہ فرما رہے ہیں جناب، جناب ابراہیم کا گواہ جناب لوط ہیں۔ لوط خود نبی، باپ نبی اور خود خالزاد بھائی۔ جناب موسیٰ کا گواہ ہیں ہارون، ہارون خود نبی، باپ نبی، خود خالزاد بھائی۔ جناب عیسیٰ کا گواہ ہے جناب یحییٰ، خود نبی، باپ زکریا نبی اور عیسیٰ خالزاد بھائی۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب، یعنی ابراہیم کی نبوت کا گواہ جناب لوط ہیں، موسیٰ کی نبوت کا گواہ جناب ہارون ہیں، اور جناب عیسیٰ کی نبوت کا گواہ جناب یحییٰ ہیں، یحییٰ ہیں۔ ارے نبیوں کا گواہ معصوم ہوتا ہے، چونکہ نبی خود معصوم ہوتا ہے۔ اب میں روکنا چاہتا ہوں، اگر ابراہیم کی نبوت کا گواہ جناب لوط ہیں اور جناب موسیٰ کی نبوت کا گواہ جناب ہارون ہیں اور جناب عیسیٰ کی نبوت کا گواہ جناب یحییٰ ہیں، تو پھر مجھے بتاؤ کیا محمد مصطفیٰ سارے نبیوں سے افضل نہیں؟ بتاؤ یار، سارے نبیوں سے افضل نہیں ہے نا؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں سے افضل ہے محمد مصطفیٰ۔ تو جب محمد سارے نبیوں سے افضل ہے تو پھر محمد کا گواہ بھی وہ ہوگا جو نبیوں سے افضل ہے۔
سارے نبیوں سے افضل ہے محمد مصطفیٰ. ہے کوئی ایسا بندہ؟ بتاؤ محمد الرسول اللہ آدم سے افضل ہے یا نہیں؟ بول کے بتاؤ یار، مجھے پتا چلے، بول کے بتاؤ. محمد رسول آدم سے افضل ہیں یا نہیں؟ جناب نوح علیہ السلام سے افضل ہیں یا نہیں؟ جناب ابراہیم سے افضل ہیں یا نہیں؟ جناب موسیٰ سے افضل ہیں یا نہیں؟ جناب عیسیٰ سے افضل ہیں یا نہیں؟ اب جب نبیوں سے محمد مصطفیٰ افضل ہیں تو پھر محمد کا گواہ وہی ہوگا نا جو نبیوں سے افضل ہو. تو جب نبیوں سے افضل ہو تو آدم کو رضی اللہ کہتے ہو یا علیہ السلام کہتے ہو؟ آدم کو علیہ السلام کہتے ہو، نوح کو علیہ السلام کہتے ہو. ارے جو نبیوں سے افضل ہو وہ رضی اللہ کیسے؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ کیا مسئلہ؟ اب وقت ہوگا کہ آمنے دی کڑی لوڑ سی، آمنے دی کڑی لوڑ سی. بابا سے بلند صلوات پڑھیں. مجلس کو ڈسٹرب نہ کریں برائے مہربانی. یہ میں اپنے باپ کا ذکر نہیں کر رہا، میں مولا حسین کا ذکر کر رہا ہوں. یار آپ خدا کا خوف کریں یار. مجلس حسین ایک مقدس جگہ ہے. آپ بے مہربانی فرمائیں مجلس میں آئیں تو عبادت سمجھ کے. اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو باہر چلے جائیں، کوئی بات نہیں. آپ کو پتہ ہے میں کہاں پہنچا ہوں؟ خدا کی قسم آپ کو نہیں پتا میں کہاں پہنچا ہوں. عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، عقیدہ بتا رہا ہوں. کسی کے پیچھے لگ کے قبر خراب نہ کر، پھر مجھے پیچھے سے لگنا پڑ رہا ہے. میں نے کیا بات کی کہ جناب ابراہیم کا گواہ کون ہے نبوت کا؟ جناب لوط علیہ السلام. مہربانی. جناب موسیٰ کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ جناب ہارون. جناب عیسیٰ کی نبوت کا گواہ کون ہے؟ جناب یحییٰ. ایسے ہی ہے. اب دیکھنا ذرا محمد رسول اللہ سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کا سردار کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. ایسے ہی ہے نا؟ تو جب محمد نبیوں کا سردار ہے تو پھر محمد کا گواہ کون ہوگا؟ محمد کا گواہ کون ہوگا؟ نبوت اور رسالت کا گواہ کون ہوگا؟ نبوت اور رسالت کا گواہ ہے علی. اب جب علی گواہ ہے تو پھر اتنا تو ماننا علی آدم سے افضل ہے. علی جناب. اچھا اگر آدم سے افضل ہے علی تو آدم کو کیا بولتے ہو؟ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. علیہ السلام ہے نا؟ علیہ السلام ہے نا؟ تو جو ان سے افضل ہو وہ رضی اللہ ہوگا. کیا کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو؟ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. مرتے مرتے مر جانا. بت پرست کی پیروی نہ کرنا، بت پرست کی پیروی نہ کرنا. موسیٰ ہارون کو کہہ رہے ہیں. کب کہہ رہے ہیں؟ جب خلیفہ چھوڑ کے جا رہے ہیں امت میں. اسی رسول نے فرمایا یا علیو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی میرے دربار میں تیرا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے دربار میں ہارون کا تھا. میرے دربار میں تیرا وہی مقام ہے جو موسیٰ کے دربار میں جناب ہارون کا تھا. توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ میری طرف دیکھیں ذرا. دیکھیں قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے جناب ہارون کو وصیت فرمائی. اب یہ وصیت جو ہے، وصیت یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اب رسول اللہ جب دنیا سے جانے لگے تو وصیت کسے فرمائی؟ وصیت جناب امیر کائنات کو فرمائی. 18 ذی الحج کو ولایت علی کا اعلان کیا. 18 ذی الحج کے بعد محرم آیا اور 28 صفر کو پاک رسول دنیا سے گئے. تقریباً 2.5 مہینے بنتے ہیں. صحیح ہے؟ زیادہ کتنے بنتے ہیں؟ 2.5 مہینے. 2.5 مہینے رسول پاک مدینے میں رہے اور پورے 2.5 مہینے دین مکمل ہو چکا ہے. دین مکمل ہو چکا ہے، کامل ہو چکا ہے. نماز کا حکم آ چکا ہے، روزے کا حکم آ چکا ہے، زکوٰۃ کا حکم آ چکا ہے، حج کا حکم آ چکا ہے، حلال اور حرام سب حکم آ چکے ہیں. 2.5 مہینے تک
یہ رسول اللہ مدینے میں کیا کرتے رہے؟ کیا کرتے رہے؟ اپنے جانے کے بعد علی کو وصیتیں کرتے رہے، اپنے جانے کے بعد جناب مولا علی کو وصیتیں کرتے رہے۔ علی میرے بعد یہ ہوگا، علی میرے بعد یہ ہوگا، تم نے علی ایسے کرنا ہے، تم نے علی ایسے کرنا ہے، تم نے علی ایسے کرنا ہے۔ علی کے سوا کسی اور کا وصی نہیں بنایا، علی کے سوا کسی اور کو وصی نہیں بنایا۔ دعوت ذوالعشیرہ یہ سب سے پہلی دعوت ہے۔ مکے کے اندر اللہ کا گھر موجود تھا، بیت اللہ تھا، تبلیغ اللہ کی تھی، دین اللہ کا تھا، نظام اللہ کا تھا، قانون اللہ کا تھا۔ جب سب کچھ اللہ کا تھا تو گھر اللہ کے ہونی چاہیے، اللہ کے گھر میں دعوت ہونی چاہیے۔ دعوت ہو رہی ہے ابو طالب کے گھر میں، دعوت ہو رہی ہے جناب ابو طالب کے گھر میں۔ ارے ابو طالب کے گھر میں دعوت کر کے زمانے کو بتلا دیا کہ مکے کے اندر اگر کوئی مقدس گھر ہے تو ابو طالب، اگر کوئی مقدس گھر ہے تو وہ ابو طالب کا ہے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے، اور اس دعوت میں 3 دن تو جناب لوگ کھاتے رہے، چوتھے دن بھی کھایا۔ یہ خاندان بنی ہاشم، ان کا مشہور ہے کھانا، دعوت ان کی مشہور ہے، پورا مکہ کھاتا تھا، پورا مکہ جو ہے خاندان ہاشم، خاندان بنو ہاشم کے گھر میں پلتا رہا، پورا مکہ لوگ کھاتے رہے اور جی بھر بھر کے کھاتے رہے۔ اب جب آخری وقت آیا نا تو جناب رسول پاک نے کہا چاچا میں کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا آج نہیں جائیں گے، آج نہیں جائیں گے۔ بٹھا دیا۔ روب دیکھا ہے جناب ابو طالب کا؟ یہ جو کلمے پہ ناز کرتے ہیں، جی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ جو تم محمد رسول اللہ پڑھتا ہے نا، اسی محمد کو پالنے والا ابو طالب ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی میں، اسی محمد رسول اللہ کی پرورش کرنے والا ابو طالب ہیں، نبوت کے محافظ، رسالت کے محافظ۔ کیا تبلیغ؟ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں ایک پیغام دینے آیا ہوں، اور اس پیغام میں، اور وہ بڑا اہم پیغام ہے، اس میں کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو کہتے ہیں جی ان میں ایک چھوٹا بچہ، لکھنے والوں نے لکھا چھوٹا بچہ اٹھا۔ میں کہتا ہوں وہ کیسا چھوٹا تھا جس نے اتنی بڑی بات کی؟ یا رسول اللہ انا ناصروں کا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا مددگار۔ اس وقت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو آج میری مدد کرے گا میرے بعد وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرے بعد وہ میرا وصی ہوگا، میرے بعد وہ میرا جانشین ہوگا، میرے بعد وہ میری مسند پہ بیٹھے گا۔ خدا کی قسم میں بڑا حیران ہوتا ہوں مسلمانوں پر، بڑا حیران ہوتا ہوں۔ تعصب کو چھوڑیں یار، قربانی دے آمدی ہے، جو مہینہ چڑھتا ذوالحج دا، پہلی ذوالحج، دوجی، تریجی، چوتھی، پنجویں، چھویں، ستویں، اٹھویں، نویں، دسویں، بندے مال خریدن جاندے نا خریدن، تے بندے جدو مال خریدن تے کی تک دین؟ جانور او ہوئے جدے وچ عیب نہ ہوئے۔ اگر عیب ہوا تو قربانی نہیں ہوگی، اگر عیب ہوا تو قربان، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اگر عیب ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ اگر عیب ہوا تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا ہی ہے نا، بے عیب جانور ہو، کیوں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے؟ بے عیب ہو۔ جانور میں تمیز ہے کہ عیب دار نہیں خریدنا، بے عیب خریدنا ہے۔ محمد کا کلمہ پڑھ کے اتنا تو سوچ، محمد ہے بے عیب، محمد ہے بے عیب، محمد ہے بے عیب۔ تو پھر محمد رسول اللہ کے جانے کے بعد محمد رسول اللہ کی مسند پہ اسے بٹھا جو بے عیب ہے، محمد رسول اللہ کی مسند پر پھر اسے بٹھا جو بے عیب۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ رسول اللہ کے منبر پر، رسول اللہ کی مسند پر، چونکہ رسول اللہ بے عیب ہیں، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا وصیتوں کے ساتھ
جناب علی کو جب وصیت فرمائی نا تو اس میں یہ بھی وصیت فرمائی، فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، ایک ہے اہل بیت۔ فرمایا دونوں کا دامن پکڑنا، نہ قرآن کو چھوڑنا نہ اہل بیت کو چھوڑنا۔ فرمایا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، دونوں کا دامن پکڑنا۔ اگر قرآن کی سمجھ نہ آئے دروازہ اہل بیت پہ آ جانا، اگر اہل بیت کی سمجھ نہ آئے قرآن کھول لینا، قرآن تمہیں بتائے گا کہ اہل بیت کون ہیں۔ خدا کی قسم یہ دونوں رسول دے کر گئے نا، ایک قرآن ایک اہل بیت، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہی حق ہے یار۔ خدا کی قسم میں نے تو پڑھ دیا نا، تو نے سن لیا ہے، رسول اللہ کے جانے کے بعد محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، کتنا اجر رسالت دیا، کیسا اجر رسالت دیا۔ علی کی بیٹی جو اپنے بابا کے سامنے نہیں آتی تھی نا، اس علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں مسلمانوں نے رسیاں باندھی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مسلمان ذرا غور کرنا، اپنے ضمیر کو گواہ بنا کے تنہائی میں بیٹھ کے، مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں، تنہائی میں بیٹھ کے ضمیر سے اتنا پوچھنا کہ کیا علی کی بیٹی کے ہاتھ رسیوں کے لائق تھے؟ اجرکم اللہ۔ جہاں مسلمانوں نے رسیاں باندھی ہیں نا، 21 رمضان، عزاداروں بڑا وقت آیا ہے، خدا کی قسم آل محمد پہ کیسا کیسا وقت آیا۔ آخری مرتبہ جب مولا عباس رہ گئے نا تو جناب مولا حسین کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے مولا مجھے مرنے کی اجازت دو۔ اتنا کہا نا، حسین نے دیکھا عباس کو دیکھا سر سے لے کے پاؤں تک، دیکھ کے کہا میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے۔ جب حسین نے کہا نا کیسے اجازت دوں، تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، نظر یمیناً و یساراً، جناب عباس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ شرم کر کے نہ رو، خدا کی قسم۔ تیرا چوتھا امام کہتا ہے کہ جب ہمارے مصائب پڑے جائیں تو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ رو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ ان اٹھی ہوئی آوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ کہا مولا مرنے کی اجازت۔ حسین نے کہا اچھا عباس ایسے کرو، شریکت الحسین سے اجازت۔ جناب زینب عالیہ کا نام آیا تو جناب عباس جو وفا کا پروردگار ہے، علم اٹھانے والے عباس، اور جن گھروں میں غازی کا عباس کا علم لگا ہے نا، ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ پتہ ہے عباس کیسے چلے؟ آنکھیں نیچے ہیں، سیدھا اس جگہ پہ آئے جہاں شریکت الحسین جناب زینب عالیہ کا خیمہ تھا، اور خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کہا السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ، او نبوت کے اہل بیت تم پہ نوکر کا سلام، نوکر کا سلام قبول کرو۔ اتنا کہنا تھا، شریکت الحسین زینب عالیہ نے اندر سے آواز آئی غازی خیمے میں آ جا۔ جب غازی خیمے میں آیا نا تو اس وقت ایسے غازی بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، اور بیٹھ کے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مرشد زادی مرنے کی اجازت لینے آیا، مرشد زادی مرنے کی اجازت لینے آیا۔ اتنا کہنا تھا، جناب زینب عالیہ نے کہا غازی ذرا اٹھ کے کھڑا ہو۔ غازی جب کھڑا ہوا نا، جناب زینب عالیہ نے سر سے لے کے پاؤں تک غازی کو دیکھا، پھر دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا صدقت امیر المومنین، اور میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ غازی کا جسم کانپنے لگا۔ کہا مرشد زادی بابا نے کیا کہا؟ کہا جب 21 رمضان تھی تو علی وصیتیں فرما رہے تھے، علی نے مجھے قریب بلا کے میری کلائیوں پہ بوسہ دیا۔ میں نے کہا یا علی یہاں بوسہ کیوں دے رہے ہو؟ تو علی روتے جاتے تھے، کہتے تھے ایک وقت ہوگا اس جگہ پہ مسلمان رسیاں باندھیں گے، اس جگہ پہ مسلمان رسیاں باندھیں گے۔ اور میں سوچتی رہی، میں دیکھتی رہی، میں کہتی رہی جس کا غازی جیسا بھائی ہو کس کی جرت ہے جو میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھے؟ لیکن غازی آج پتہ چل گیا، تو جا رہا ہے سر سے چادر بھی چھن جائے گی، رسیاں بھی پہنائی جائیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ۔ خیمے میں
آ جا۔ جب غازی خیمے میں آیا نا تو اس وقت ایسے غازی بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، اور بیٹھ کے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مرشد زادی مرنے کی اجازت لینے آیا ہو، مرشد زادی مرنے کی اجازت لینے آیا۔ اتنا کہنا تھا، جناب زینب عالیہ نے کہا غازی ذرا اٹھ کے کھڑا ہو۔ غازی جب کھڑا ہوا نا، جناب زینب عالیہ نے سر سے لے کے پاؤں تک غازی کو دیکھا، پھر دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا صدقت امیر المومنین، اور میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ غازی کا جسم کانپنے لگا۔ کہا مرشد زادی بابا نے کیا کہا؟ کہا جب 21 رمضان تھی تو علی وصیتیں فرما رہے تھے، علی نے مجھے قریب بلا کے میری کلائیوں پہ بوسہ دیا۔ میں نے کہا یا علی یہاں بوسہ کیوں دے رہے ہو؟ تو علی روتے جاتے تھے، کہتے تھے ایک وقت ہوگا اس جگہ پہ مسلمان رسیاں باندھیں گے، اس جگہ پہ مسلمان رسیاں باندھیں گے۔ اور میں سوچتی رہی، میں دیکھتی رہی، میں کہتی رہی جس کا غازی جیسا بھائی ہو، کس کی جرت ہے جو میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھے؟ لیکن غازی آج پتا چل گیا، تو جا رہا ہے سر سے چادر بھی چھن جائے گی، رسیاں بھی پہنائی جائیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ